دو راتیں آپ کی زندگی میں بڑی عظیم گزری ہے۔ ہجرت والی رات کے اندر آپ کے ساتھ وہ چلے جو انبیاء کے بعد پوری کائنات کے سردار ہیں، اور معراج والی رات وہ چلے جو تمام نوریوں کے سردار ہیں۔ میرے دوستو، معراج والی رات کے اندر جب نوریوں کے سردار سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر نوریوں کے سردار نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ اگر میں اوپر جاؤں تو رب کی تجلیہ میرے پروں کو جلا کے رکھ دے گی، اب میں اس سے اوپر نہیں آ سکتا۔ وہاں پر جبریل امین نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، لیکن ابو بکر صدیق امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان دونوں کا موازنہ کرتے ہیں، حضرت جبریل امین اور حضرت ابو بکر صدیق کا، اور عطا اللہ شاہ بخاری کہتے ہیں جبریل گیا تھا چھوڑ گیا، جبریل گیا تھا چھوڑ گیا، ابو بکر گیا تھا توڑ گیا۔ امیر شریعت فرماتے ہیں جبریل نے راستے میں آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، لیکن ابو بکر بچپن سے آپ کے ساتھ چلا اور قبر تک آپ کے ساتھ ہے، اور جب محشر کا میدان لگے گا میرے نبی حوض کوثر پر کھڑے ہوں گے تو دائیں طرف ابو بکر ہوں گے اور بائیں طرف عمر فاروق ہوں گے۔ یہ فرماتے ہیں امیر شریعت کہ جبریل گیا تھا چھوڑ گیا، ابو بکر گیا تھا توڑ گیا، اور امیر شریعت فرماتے ہیں مجھے اپنے رب کی قسم ہے کہ جبریل امین نے سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر محمد عربی کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، اگر جبریل امین کی جگہ ابو بکر صدیق ہوتے تو رب کعبہ کی قسم جل جل کر کولے ہو جاتے، مگر محمد مصطفیٰ کا ساتھ کبھی نہ چھوڑتے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ہجرت والی رات صحابہ اکرام نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ہجرت کر کے چلے جاؤ، صحابہ اکرام ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں، حضرت عمر علی الاعلان ہجرت کرتے ہیں، کئی صحابہ نے مخفی ہجرت کی، لیکن حضرت عمر نے اعلان کیا کہ میں مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جا رہا ہوں، اگر کسی نے اپنے بچے یتیم کروانے ہیں تو میرا سامنا کر کے دیکھے۔ حضرت عمر نے ہجرت کی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میرے بستر پر سو جاؤ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا عظیم مقام ہے کہ نبی کا بستر مل گیا۔ نبی کا بستر مل جانا یہ کوئی عام بات نہیں ہے میرے دوستو، نبی کا تو وہ عظیم بستر ہے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سکی بہن ہے، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد آپ کا والد ابو سفیان جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے آپ کو ملنے کے لیے آتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو مل کر آتے ہیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے کمرے میں داخل ہوئے تو آپ کی بیٹی ام حبیبہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر تھی فوراً بستر لپیٹ دیا۔ جب بستر لپیٹا تو والد تھے چونکہ ان کے دل کے اندر آیا، کہنے لگے کہ بیٹی تو اپنے باپ کے لیے بستر لگایا کرتی ہیں، لیکن تو نے میری آمد سے پہلے بستر کو لپیٹ دیا ہے، یہ بستر میرے قابل نہیں ہے، یا میں بستر کے قابل نہیں ہوں۔ آپ کی بیٹی ام حبیبہ نے جواب دیا، ابا جان آپ کا مقام اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ میرے نبی کا پاک بستر ہے، اور آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ مشرک ہیں، آپ اس بستر کے قابل نہیں ہیں کہ میں اس بستر پر آپ کو بٹھا دوں، اس وجہ سے میں نے بستر کو لپیٹ دیا ہے، وہ بستر ہے آپ کا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے ہجرت کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا ابو بکر ٹھہر جاؤ۔ سارے صحابہ ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ٹھہرا دیا اور حضرت علی کو کہا کہ میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ حضرت علی المرتضیٰ کو آپ کا بستر مل گیا۔ نبی کی امانتیں حضرت علی کے پاس ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی یہ میری امانتیں آپ کے پاس ہیں،
جو کفار نے رکھی ہوئی تھیں، یہ امانتیں کفار کے حوالے کر دینا۔ نبی کی امانتیں علی کے پاس ہیں اور رب کی امانت ابو بکر